سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل لگا کر حسن حسین کہو، دل لگا کر حسن حسین کہو، سر جھکا کر حسن حسین کہو، سر جھکا کر حسن حسین کہو۔ اور سر بچانے سے فائدہ کیا گے، سر بچانے سے فائدہ کیا گے، سر کٹا کر حسن حسین کہو، سر کٹا کر حسن حسین کہو۔ اور یا علی المدد کا ہے ایک نعرہ، یا علی المدد کا ہے ایک نعرہ، تم لگا کر حسن حسین کہو، تم لگا کر حسن حسین کہو۔ اور خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، لب ہلا کر حسن حسین کہو، لب ہلا کر حسن حسین کہو۔ پھر پڑھ رہا ہوں کہ خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، لب ہلا کر حسن حسین کہو، لب ہلا کر حسن حسین کہو۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، اب دل ملا کر حسن حسین کہو، اب دل ملا کر حسن حسین کہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی باقی نہ رہے محفل میں، کوئی باقی نہ رہے محفل میں، ہاتھ اٹھا کر سب حسن حسین کہو، ہاتھ اٹھا کر سب حسن حسین کہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر حسینی ہو تو آؤ میدان میں، اگر حسینی ہو تو آؤ میدان میں، زخم کھا کر حسن حسین کہو، زخم کھا کر حسن حسین کہو۔ درود شریف پیش فرما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور کہاوت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے آپ اس کہاوت کو آگے پڑھنے میں ساتھ دیں گے۔ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جیسی کرنی ویسی، زور سے، جیسی کرنی ویسی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے گے تو محبت کا صلہ ہمیشہ محبت کی ملا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے بندے تو مجھے یاد کر، تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ میں تجھے یاد کروں گا۔ محبت کا صلہ محبت ہی ہوتا ہے، اور دشمنی کا انجام دشمنی ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ محبت کا صلہ محبت ہی ہوگا، اور دشمنی کا انجام دشمنی ہی ہوگا۔ کسی سے بغض رکھنے کا انجام ہلاکت ہی ہوگا، کسی سے دشمنی کرنے کا، کسی کے بارے میں نفرت پھیلانا کا انجام ہلاکت ہی ہوگا۔ اگر محبت کرو گے تو صلہ محبت سے ملے گا، اور دشمنی کرو گے تو پھر انجام بھی برا ہی ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ کہاوت ہے کہ جیسی کرنی، بولو جیسی کرنی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا گے تو اس کا صلہ خود مصطفیٰ عطا فرماتے گے، یعنی محبت کے اہل بیت کا صلہ تم کو محبت ہی ملے گا،
اور عداوت اہل بیت کا انجام ہلاکت کی ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرنا، اہل بیت کے نام پر بھڑوا کھانے کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت، بربادی۔ اہل بیت کے نام پر جھوٹ بولنا، اہل بیت کے نام پر گندی باتیں پھیلانا، اور اہل بیت کے نام پر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کر کے اہل بیت پر الزام لگانا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ برائی ہوگا۔ انجام کیا ہوگا؟ برائی ہوگا۔ آج میں صرف اتنی سی کہاوت پر کہ جیسی کرنی، آج اس کہاوت پر آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اسی واقعے پر انشاءاللہ تعالیٰ تقریر ختم ہوگی، اور یہ شہادت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کل آپ نے سنا تھا حضرت امام مسلم کی شہادت کا واقعہ۔ جب امام مسلم کوفہ میں آئے تھے، اکیلے نہیں آئے تھے، اپنے دو شہزادوں کو لے کر آئے تھے۔ ایک شہزادے کا نام تھا محمد اور دوسرے شہزادے کا نام تھا ابراہیم۔ ایک کا نام کیا تھا؟ دوسرے کا؟ یہ دونوں شہزادے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام مسلم نے گورنر ہاؤس کو گھیرا، یا جب امام مسلم توآ کے گھر میں تھے، اس وقت امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شورے کے یہاں بھیج دیا تھا۔ جب ماحول خراب تھا، جب دشمنی پر لوگ اتر آئے تھے، تو امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شورے کے یہاں بھیج دیا تھا۔ اب جب امام مسلم کی شہادت ہو گئی تو ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے دو شہزادوں کو لے کر آئے تھے، دو شہزادوں کو لے کر آئے تھے۔ تو اب ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کیا کہ اگر کوئی امام مسلم کے دو شہزادوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا تو میں پناہ دینے والوں کو سزا دوں گا، اور اگر کوئی میرے حوالے کر دے گا تو میں ان کو انعام اور اکرام سے نوازوں گا۔ یہ ابن زیاد نے اعلان کیا۔ جب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تو جن کے یہاں لڑکے تھے قاضی شورے کے یہاں، وہ بڑے گھبرائے، بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے دونوں شہزادے تو میرے یہاں ہیں، اگر ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ میرے یہاں ہے تو وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھ پر ظلم کرے گا۔ تو پھر قاضی شورے اپنے گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے اسد سے کہتے ہیں، بیٹے اسد ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے، تم ان دونوں بچوں کو قافلوں کے ساتھ روانہ کر دینا، اور قافلے والوں کو تاکید کے ساتھ کہنا کہ ان دونوں بچوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ کہاں پہنچا دیں؟ زور سے بولو، کہاں؟ اب یہ قاضی شورے کا لڑکا اسد دونوں بچوں کو لے کر آیا، اور جہاں باب العراقین تھا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جو قافلے کے انتظار میں تھے قافلہ تو پہلے ہی سے جا چکا تھا، قافلہ پہلے ہی سے جا چکا تھا۔ تو جس طرف قافلہ جا رہا تھا اس طرف تیزی کے ساتھ یہ اسد نامی شخص ان دونوں بچوں کو لے کر تیزی کے ساتھ چلا۔ تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک دھول اڑ رہی ہے، گرد جسے کہتے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے۔ تو اسد ان دونوں بچوں سے کہتا ہے کہ اے محمد اور ابراہیم، یہ تمہیں جو گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے چلے جاؤ، آگے تمہیں قافلہ مل جائے گا، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں یہاں سے واپس ہو جاتا ہوں، تم اس گرد کو دیکھتے دیکھتے پہنچ جاؤ، قافلے والوں سے مل جاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو تنہا چھوڑ کے چلا گیا، اب بچے جو ہے تو وہ تنہا ہے، چھوٹی سی عمر کے دو تنہا بچے۔ کتنے بچے ہیں؟ محمد اور ابراہیم، دو بچے۔ جوانی کا عالم نہیں ہے، بچپنے کا عالم ہے، اور مٹی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے، درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر بلند آواز سے درود شریف پیش کرے، کام کر بند کر اور پھر چالو کر۔ درود شریف پیش فرما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ ننھے بچے ہیں اور
مٹی کو دیکھتے ہوئے جا رہے، تھوڑے دور پہنچے تو وہ جو مٹی اڑ رہی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی۔ اب بچے تنہا گئے، کوئی سہارا نہیں، باپ کا انتقال تو پہلے ہی سے ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے، اب کوئی بظاہر کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں گیا، اکیلے گئے۔ اور ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ دونوں بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا ابن زیاد انہیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ اب جو یزیدی جو تھے، ابن زیاد کے جتنے چیلے تھے، وہ تو دنیا کے حرص و ہوس میں، دنیا کی لالچ میں، مال و دولت کے حرص میں وہ تو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ دونوں بچے کہیں سے مل جائیں، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیں تاکہ یہ ابن زیاد ہمیں انعام اور اکرام دے۔ سارے لوگ تلاش کرتے تھے، یہاں تک کہ سپاہی تلاش کرتے کرتے آئے اور ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا، دونوں بچوں کو پکڑ لیا، ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا کہ امام مسلم کے یہ دونوں شہزادے گئے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو ابھی جیل میں داخل کر دیا جائے، جیل میں انہیں رکھ دیا جائے، میں یزید سے پوچھ لوں گا ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، انہیں زندہ رکھ کے یزید کے دربار میں پہنچانا ہے یا یہیں پر ان دونوں کو بھی شہید کر دینا ہے۔ کہا کہ ابھی جیل میں رکھ دو، میں یزید سے پہلے اس بارے میں معلومات کر لوں۔ اب انہیں جیل کے اندر پور دیا گیا، جیل میں انہیں رکھ دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو جیل کو بند کھول کرتا تھا اور جو داروں کا جیل تھا اس کا نام تھا مشکور، نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولے، کیا نام تھا؟ مشکور نام ایک شخص تھا جو جیل کا داروغہ تھا اور وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ زور سے بولے سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس مشکور نامی شخص کو ان بچوں پر ترس آ گیا، ان بچوں کی بے بسی پر ترس آ گیا کہ یہ دونوں بچے تنے تنہائے گئے، بھوکے بھی گئے، پیاسے بھی گئے۔ ابن زیاد نے تو جیل میں بند کروا دیا گیا، لیکن یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے ارادہ کر لیا جان جائے تو جائے، لیکن اگر جان کو جانا ہے تو اہل بیت کی محبت میں میری جان جائے، اہل بیت کی محبت میں مجھے موت آئے۔ کہا ان دونوں بچوں کی جان مجھے بچانی ہے، اگر یہ جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی باری آئی تو اپنی جان دے دوں گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے بچوں کو شہید ہونے دوں گا، بچوں کو شہید ہونے دوں گا نہیں۔ اب دیکھیں راتوں رات اس نے جیل کا دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو باہر نکالا، اپنے گھر لے کر گئے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، سامنے موت ہو پھر بھی نہیں دیکھتے، موت آئے تو آئے لیکن اہل بیت کی محبت دل سے نہ جائے۔ ایسے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کر بیٹھتا ہے پھر کبھی بھی موت سے گھبراتا، کبھی موت کا خوف رکھتا نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں، دونوں بچوں کو گھر لے کر آیا اور اس کے بعد دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد اپنے انگلی سے انگوٹھی کو نکال کر نشانی کے طور پر ان دونوں بچوں کو دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں بچوں کو کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر لے کر آیا اور کہا کہ بیٹو یہ قادسیہ کے راستے پر سیدھے سیدھے چلے جانا، اور جب قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ وہاں ایک کوتوال تمہیں ملے گا، کوتوال کو میری یہ انگوٹھی بتا دینا اور پورا اپنا حال بتا دینا، کوتوال تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ کہاں پہنچا دے گا؟ صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا تمہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں بچے نکلے، اب یہ قادسیہ کی راہ پر چھوڑ کے یہ جو داروغہ جیل مشکور تھا وہ تو چلا گیا، اب یہ دونوں بچے نکلے، چلتے رہ گئے، لیکن بچپن ہی میں جن کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، بچپن ہی میں جن کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں بچے نکل تو چل پڑے گے قادسیہ کے راستے پر، لیکن بیان کیا جاتا ہے جب آدھے راستے میں پہنچے اور یہ لوگ پوری رات چلتے رہ گئے یہاں تک کہ پھر آدھے راستے جانے کے بعد یہ لوگ راستہ بھول گئے، دونوں بچے راستہ بھول گئے، اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا؟ جس جگہ رات کو تھے
پوری رات چلنے کے باوجود بھی اسی جگہ پر ہم لوگ ہیں، اسی جگہ پر گئے۔ اب یہ دونوں بچے تنے تنہا گئے، گھبرائے، اور دیکھا کہ کہیں ابن زیاد کے سپاہی پھر ہمیں پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں حاضر نہ کر دے۔ اس لئے ان دونوں بچوں نے ادھر ادھر دیکھا تو قریب ہی میں ایک کھوکھلا جھاڑ انہیں نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ایک کھوکھلا درخت انہیں نظر آیا۔ یہ دونوں بچے اسی درخت میں جا کر بیٹھ گئے، یہ دونوں بچے اسی درخت میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب اس درخت کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اس درخت کے قریب ہی ایک کنواں تھا۔ مورخین لکھتے گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئی۔ کون آیا؟ لونڈی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئی۔ اب جب وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو اس نے دونوں بچوں کو کھوکھلے درخت میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ تو جب دیکھا تو یہ درخت کے قریب گئی اور بچوں سے پوچھا، اے بچوں تم کون ہو اور اس طریقے سے چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب دونوں بچوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ لونڈی پوچھتے گئے کہ اے بچوں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دونوں بچے کہتے گئے کہ میرا نام محمد ہے۔ دوسرا کہتا ہے میرا نام ابراہیم ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے کہ تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو؟ تو پھر دونوں بچے رونے لگتے گئے، دہاڑے مار مار کر روتے گئے۔ پھر وہ لونڈی پہچان گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ امام مسلم کے شہزادے گئے۔ تو اس لونڈی نے کہا کیا تم امام مسلم کے شہزادے ہو؟ جیسے کہ اس عورت سے دونوں بچوں نے اپنے باپ کا نام سنا، دونوں بچے گلے ملتے گئے اور اللہ اکبر دہاڑے مار مار کر روتے گئے۔ جب باپ کی یاد آ جاتی گئے، اس لیے کہ جب کوفہ آئے تھے تو والد کے ساتھ آئے تھے۔ اب اس ریگستان کے اندر، اس کوفہ کے اندر دونوں بچے تنے تنہا گئے، بظاہر کوئی آسرا نہیں گئے، بظاہر کوئی سہارا نہیں گئے، یہ دونوں بچے تنے تنہا گئے۔ جب امام مسلم اپنے باپ کا نام سنا، دونوں دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے وہ عورت کہتی ہے گھبراؤ نہیں، جس کے میں یہاں کام کرتی ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے۔ کہا کہ میں تم دونوں کو اپنی مالکہ کے یہاں لے جاتی ہوں، میری مالکہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہ اپنی جان تو دے دے گی لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دے گی۔ یہ عورت، یہ لونڈی دونوں بچوں کو لے کر جاتی گئے۔ جانے کے بعد اپنی مالکہ سے پوری کہانی بتاتی گئے کہ یہ دونوں مسافر گئے اور بے کس گئے، بے سہارا گئے، ان کے باپ کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، امام مسلم کے شہزادے گئے، اور اے میری مالکہ یہ کوئی اور نہیں گئے، اہل بیت کے فرد گئے، اگر ان سے محبت کریں گے تو خود مصطفیٰ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہی اس اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس عورت نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے مچل گئی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اہل بیت کی محبت میرے حصے میں آئی ہے۔ آج ایسا سہانا موقع، ایسا اچھا موقع کب ملے گا اہل بیت کی محبت میں مر جانے کا، اہل بیت کی خدمت کرنے کا، اہل بیت سے وفا کرنے کا ایسا موقع کب ملے گا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے ایسی محبت کرنے والی تھی کہ جب اس غلام نے، اس لونڈی نے جا کر صرف بتایا کہ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو میں لے کر آئی ہوں، اس خوشی میں اس عورت نے اس لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا، آزاد کر دیا، کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، آج سے میرے کوئی غلام نہیں، آج سے تو آزاد ہے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے دیکھ کسی سے بتانا مت، اور خاص کر میرے شوہر حارث سے بھی بتانا مت کہ یہ دونوں لڑکے میرے پاس ہیں اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں۔ اب یہ عورت بڑی خدمت کرتی، بچوں کو پیار سے پیار محبت کرتی، ان کی پیشانی کو چومتی اور ان کی خدمت کرتی، اچھے اچھے کھانے کھلاتی۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب رات ہوئی تو اس عورت نے دونوں بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اور ایک مخصوص کمرے میں دونوں بچوں کو رکھ دیا اور کہا کہ بچوں یہاں پر آرام کرنا، جب تک میں نہ کہوں وہاں تک باہر آنا نہیں ہے، یہاں پر آرام کرو۔ بیان کیا جائے جب رات کا وقت آیا تو اس کا شوہر، یعنی یہ عورت اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی لیکن اس کے شوہر کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، کیا نام تھا؟ حارث نام تھا۔ اور حارث وہ بدبخت گئے جو اہل بیت کا پکا دشمن تھا، جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کا شوہر تھا۔ رات کو آیا، تھکا ماندہ آیا، بیوی سے کہنے لگا، بیوی اس سے کہتی ہے آج رات کو اتنے لیٹ کیوں آئے،
اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج ایک داروغہ جیل تھا مشکور نامی، اس نے جو گئے وہ 2 بچے امام مسلم کہتے ہیں دونوں کو آزاد کر دیا، دونوں کو چھوڑ دیا گئے. کہا کہ آج ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو 2 بچوں کو پکڑ کے لائے گا انہیں میں انعام دوں گا. کہا کہ ان دونوں بچوں کی تلاش میں آج ادھر ادھر گھومتا رہا اور دونوں بچوں کی تلاش میں آج میرا گھوڑا بھی مر گیا. کہا دونوں بچوں کو میں تلاش کر رہا تھا، دونوں بچوں کو تلاش میں کر رہا تھا. اللہ اکبر. بیان کیا جاتا ہے کہ جب حارث گھر آیا تو اس کی عورت سے جب اس نے یہ کہا کہ دونوں بچوں کی تلاش میں تھا تو اس کی عورت کہتی ہے کہ یار یہ کتنی کم نصیبی گے، بد نصیبی گے ہماری کہ تو ان دونوں شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے دن بھر گھومتا رہا، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرے گا. کہا کہ اہل بیت کی محبت میں مر جانا یہ کامیابی گے، ان سے دشمنی کرنا کامیابی نہیں گے. کہا کہ تو اس سے باز آ جا، ان دونوں بچوں کو پکڑ کے کیا کرے گا؟ کہا کہ اس سے باز آ جا. لیکن اب وہ حارث پر ہے نا شیطان سوار تھا، اس نے کہا کہ نہیں دونوں بچوں کو پکڑوں گا، تو مجھے کوئی نصیحت مت کر، تو اپنے کام سے کام رکھ لا، مجھے کھانا کھلا. اب وہ عورت جو تھی وہ کھانا لے کر آئی، حارث نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد سو گیا. اب ادھر دیکھیں، ادھر جو تھا داروغہ جیل جس کا نام کیا تھا؟ مشکور نام تھا. کیا نام تھا؟ مشکور نام تھا. اس نے ان دونوں بچوں کو چھوڑ دیا تھا. اب ادھر ابن زیاد کو پتا چلا کہ جیل سے دونوں بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے. تو ادھر ابن زیاد نے کہا اے مشکور تو نے ان کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو نے جیل سے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ وہ مشکور جو تھے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں اے ابن زیاد میں نے ان دونوں بچوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جیل سے آزاد کر دیا گیا. کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے میں نے آزاد کر دیا گیا. ابن زیاد مشکور سے کہتا ہے کہ اے مشکور کیا تجھے میرا ڈر نہیں لگا؟ جیل سے انہیں نکالتے ہو کیا میرا ڈر نہیں لگا؟ تو مشکور کہتے گئے اے ابن زیاد سن، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور خدا کا ڈر ہو وہ تیرے جیسے بدبخت سے کبھی نہیں ڈرتے گے. کہا تیرے جیسے بدبخت سے نہیں ڈر سکتے گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ ابن زیاد کہتا ہے اے مشکور تجھے اتنی کڑی سزا دوں گا، اتنی سخت تجھے سزا دوں گا کہ تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو مشکور جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ مشکور کی ایک جان نہیں، اللہ 100 بار زندگی دے 100 بار اپنی زندگی کو اہل بیت کے نام پر قربان کر دوں گا. کہا ایک زندگی کیا ہے، اگر 1000 زندگی مجھے مل جائے اہل بیت کے نام پر میں قربان کر دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے غلام سے ایک اپنے چیلے سے کہا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے، اور جب مر جائے تو اس کی لاش کے اس کے سر کو اس کے تن سے الگ کر دو اور اس کی لاش کو پھینک دو. اللہ اکبر. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو جلاد تھا جس کو ابن زیاد نے حکم دیا تھا کوڑے مارنے کا تو وہ مشکور کو کوڑے مارتا رہا، مشکور کو کوڑا مارتا رہا. جب جلاد نے پہلا کوڑا مارا مشکور نے پہلا کوڑا اہل بیت کی محبت میں کھا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جلاد نے دوسرا کوڑا مارا تو اس مشکور نے کہا یا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، صبر عطا فرما. جب جلاد نے تیسرا کوڑا مارا تیسرے کوڑے پر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. جب جلاد نے چوتھا کوڑا مارا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس مشکور نے کہا اے اللہ مجھے اہل بیت کے محبت میں یہ سزا مل لگی گی، اہل بیت کی محبت میں یہ سزا مل لگی گی. اس کے بعد پھر جب اس نے 5واں کوڑا مارا تو وہ جلاد نے جب 5واں کوڑا مارا تو مشکور نامی اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتا ہے اے اللہ مجھے موت بھی آئی گئی تو تیرے محبوب کے پیارے پیارے نام پر مجھے موت آئی گئی، موت آئے گی. کہا اہل بیت کی محبت میں مروں گا. اے اللہ اگر میں اہل بیت کی محبت میں مر جاؤں تیرے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں. اے اللہ مجھے اس کا صلہ کچھ نہیں چاہیے، جب قیامت کا دن ہو تو اللہ تیرے محبوب کی شفاعت میرا مقدر بنا دے، محبوب کی شفاعت عطا فرما. اللہ کو پر اس نے کوڑے کھاتا رہا یہاں تک کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اللہ کو پر یہ بھی
شہید ہو گئے اہل بیت کے محبت میں. اب انہیں تو شہید کر دیا گیا, ادھر سپاہی تلاش کر رہے گئے, حارث نے بھی تلاش کیا, تلاش کرتے کرتے پورا دن گزار دیا. اب ادھر رات کو اپنے گھر گیا, بیوی سے گفتگو کر رہا ہے, بیوی نے کھانا وغیرہ دیا. اب وہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ بستر پر جا کے سو گیا. کون سو گیا؟ حارث. بستر پر جا کے سو گیا, اور جب سویا نا تو رات کو 2 بچوں کے رونے کی آواز آئی. جب حارث سویا بدبخت تو رات کو رونے کی آواز آئی تو حارث کی آنکھ کھل گئی. حارث آنکھ کھول کے کہتا ہے کہ اے بیوی, یہ رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ بیوی سہم گئی, ڈر گئی, بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ حارث خود اٹھا اور اس نے چراغ جلایا, اور جس طرف رونے کی آواز آ رہی تھی اس طرف گیا. اللہ اکبر. تو اندر 2 بچے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے اس عورت نے مخصوص کمرے میں رکھے تھے, وہ دونوں بچے اندر کمرے کے اندر ایک دوسرے کے گلے مل کر دونوں بچے رو رہے گے. اور بڑا بھائی جس کا نام تھا محمد, وہ کہتا ہے کہ اے میرے چھوٹے بھائی ابراہیم, میں نے آج رات کو خواب دیکھا, میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ کا دیدار کیا, اس کے بعد میں نے حضرت امام حسن کا دیدار کیا, اور میں نے دیکھا کہ ساتھ میں ان تینوں کے ساتھ میں ہمارے پیارے ابا حضرت مسلم بھی موجود ہیں. کہا یہ سب کے سب جنت کی سیر کر رہے گے. کہا کہ نانا جان نے والد محترم سے پوچھا کہ اے مسلم اکیلے چلے آئے, اپنے بیٹے کو ظالموں کے درمیان چھوڑ کے آئے؟ تو کہا ہمارے ابا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں اکیلا آیا, میرے پیچھے بھی میرے دونوں بیٹے ابھی تشریف لا رہے گے. تو اب بیان کیا جاتا ہے کہ جب بڑے بھائی نے یہ خواب سنایا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ہاں بھائی محمد, میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو دونوں گلے مل کے رو رہے گے, اور جب رونے کی آواز حارث تک آئی تو چراغ جلاتا ہوا یہ کمرے تک پہنچ گیا. جب کمرہ کھول کے دیکھا تو دونوں بچے رو رہے ہیں. دونوں بچوں کی آنکھیں اشک بار ہیں, گلے سے گلے مل کر دونوں رو رہے, دہاڑے مار کے رو رہے ہیں. یہ حارث ظالم بدبخت کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ اب وہ دونوں بچے جو اس گھر میں سکون سے رہ رہے تھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ اس گھر میں ایسا بھی بدبخت موجود ہے؟ وہ تو محبت ہی میں رہ رہے تھے, انہیں کیا معلوم تھا کہ ایسا بدبخت بھی اس گھر میں آئے گا؟ تو ان دونوں نے پیارے سے جواب دیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے گے. کہا کہ میرا نام محمد ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. اب وہ حارث کہتا ہے دن بھر جس کی تلاش میں رکھا وہ میرے ہی گھر میں عیش و آرام کا بستر لگا کے سوئے ہوئے. کہا کہ دن بھر جس کی وجہ سے میرا گھوڑا مر گیا اور جس کی وجہ سے دن بھر میں گھومتا رہا وہ دشمن میرے ہی گھر میں گئے. اب حارث کا ظلم ستم دیکھے. حارث نے جو گئے ان دونوں بچوں کی مشقیں باندھی, اس کے بعد ان دونوں بچے کے زلفوں کو آپس میں ملا کے دونوں بچے کی زلفوں کو بھی باندھ دیا. اس کے بعد یہ دونوں چھوٹے بچے گئے, ظالم حارث جو گئے ان دونوں بچوں کو مارتا چلا گیا, اتنا مارا اللہ اکبر, یہاں تک کہ وہ تھک گیا. جہاں تک تھکا نہیں وہاں تک ان دونوں بچوں کو مارتا رہا. ادھر بیوی کہتی ہے اے ظالم حارث, تو ان بچوں کو چھوڑ دے, ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا گئے, ان بچوں نے تیرا کیا لے لیا گئے, تیرے کون سی جائیداد لوٹ لیے گئے, تو اگر ابن زیاد کے دربار میں پیش بھی کر دے گا تو یہ کون سی مال و دولت مل جائے گی. کہا کہ جو بھی مال و دولت تجھے ملے گی وہ ختم ہو جائے گی, ان سے محبت کر لے, ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی. کہا محبت کر, ان سے دشمنی نہ کر. لیکن اس کے اوپر ایسا شیطان سوار تھا, دونوں بچوں کو مارتا رہا یہاں تک کہ وہ تھک گیا. پھر یہ دونوں بچوں سے کہتا گیا اے دونوں بچوں, رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو, صبح میں میری تلوار تمہارے سامنے چمکے گی اور تم دونوں کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ ذرا سوچے, جنوں کو رات میں اتنا ظلم ستم کے ساتھ مارا گیا اور رات بھر جن کو یہ کہا گیا ہو کہ صبح میں تمہیں مار دیا جائے گا, ان بچوں کی وہ رات کیسے کٹے ہوگی؟ آج ہمارے بچے کے پیٹ میں درد ہو جائے تو نہ بچہ سوتا ہے, نہ ماں سوتی ہے, نہ باپ سوتا ہے, نہ رشتہ دار سوتے ہیں.
اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو تو گھر میں کسی کو نیند نہیں آتی ہے، تو ذرا سوچو کہ جن کو پتا ہو کہ صبح میں شہید کر دیا جائے گا، ان بچوں کی رات کیسے گزری ہوگی، ان بچوں نے رات کس طرح سے تڑپ کے گزاری ہوگی۔ اللہ پر رات جب گزری نا تو صبح میں وہ حارث اپنی ننگی تلوار لے کر، زہر میں خنجر بجھا کر وہ لے کر آیا اور دونوں بچوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی آ کر حارث کے دونوں پاؤں پکڑ لیا، کہا کہ حارث تیرے پاؤں پکڑتی ہوں میں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں میں، ان دونوں بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے تلوار سے ان دونوں بچوں کا خون مت کر دیں، اپنے خنجر سے ان دونوں بچوں پر ظلم و ستم نہ کر، ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا گے۔ لیکن جب اس نے یہ پاؤں اس کے پکڑے حارث کے، تو حارث نے اس کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ ایک کھمبے سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ اب اس کے بعد حارث نے ان دونوں بچوں کو پکڑا اور اللہ اکبر، جس طرح سے سامان کو کیسے کھچر پہ ڈالا جاتا ہے اونٹ پہ، ایسے ان دونوں نونہال چھوٹے بچوں کو سامان کی طرح ہاتھ میں اٹھایا اور ایسے اپنے کھچر پہ ڈالا۔ ذرا سوچیں، ان دونوں بچوں کی شہادت کو دیکھیں کہ اہل بیت کا بچہ اللہ رسول کے نام پر قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تک کسی شاعر نے کہا، علی کا خاندان بھی کیا خاندان ہے کہ اس خاندان کا بچہ شیر خدا نظر آتا ہے، خاندان کا بچہ شیر خدا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ظالم دونوں بچوں کو کھچر پہ ڈال کے نہر فرات پر لے گیا، نہر فرات کے سامنے کھڑا کیا، اپنی تلوار کو باہر نکالا۔ اب جو چھوٹا بھائی ہے ابراہیم، اس کی گردن پہ اپنی تلوار کو رکھا۔ جب تلوار کو رکھنا تھا نا تو بڑے بھائی محمد نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی قربانی کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھائی کے بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ اے ظالم، اگر تجھے مارنا ہی گئے تو پہلے میری گردن پہ تلوار چلا، پہلے میری گردن پہ تلوار چلا۔ کہا کہ اپنے بھائی کا بہتا ہوا خون میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، تو ظالم نے پھر تلوار اٹھا کے بڑے بھائی کی گردن پہ رکھی۔ تو ادھر چھوٹے بھائی کی بھی ذرا دیکھے کیا حوصلہ ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے کہ گردن پہ تلوار ہے، پھر بھی بہادری کا یہ عالم ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کے بہتے ہوئے خون کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اے ظالم، اگر مارنا گے تو پہلے میری گردن پہ تلوار چلا، اس کے بعد میرے بھائی کی باری آئے گی۔ کہا کہ پہلے میری گردن پہ تلوار چلا۔ ادھر دونوں بچے ضد کر رہے گے، آج تو موت سے کانپا جا رہا ہے، موت سے ڈرا جا رہا ہے، لیکن اہل بیت کا خاندان وہ خاندان ہے جنہوں نے موت کو ہی مار دیا گے۔ موت ان کے سامنے کچھ نہیں کی گئے، موت کو دیکھ کر ایسے گلے لگاتے گئے جیسے کوئی خوشی کے موقع پر اپنے گلے میں ہار پہنتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے موت کو دیکھ کر وہ گلے لگا لیتے گئے۔ تو یہ اہل بیت کے نو نگال دو چھوٹے بچے آپس میں گفتگو کر رہے گئے اور ظالم سے کہہ رہے، حارث ظالم، پہلے مجھے شہید کر، پہلے مجھے شہید کر، پہلے مجھے شہید کر۔ اس ظالم نے اپنے تلوار کو اٹھایا اور ایک ساتھ میں اللہ اکبر دونوں کی گردنوں کو تن سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کی گردنوں کو تن سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کی لاش کو اللہ اکبر نہر فرات میں پھینک دیا۔ مورخین لکھتے گئے گردن کو رکھ لیا اور لاش کو کہاں پھینکا؟ نہر فرات میں پھینک دیا۔ لیکن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں نا وہ مردہ نہیں گئے، وہ نہر فرات میں ہو یا ان کی گردن کوفہ میں ہو کہ دمشق میں ہو، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید گئے وہ ہر وقت زندہ ہوا کرتا گئے۔ ان کا تن، ان کا سر تن سے الگ ہو یا جڑا ہوا ہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ ہمیشہ کیا ہوتا گئے؟ زندہ ہوتا گئے۔ تو قرآن کی یہ آیت کہتی گئے کہ اگرچہ محمد اور ابراہیم کی گردن کو الگ کر دیا گیا، دھڑ کو نہر فرات پہ پھینکا گیا، لیکن پھر بھی قرآن گواہی دیتا ہے کہ محمد بھی زندہ گئے اور ابراہیم بھی ابھی بھی کیا ہے؟ زندہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بات میں نے عرض کر دی گئی، جیسی کرنی، زور سے بولو، جیسی کرنی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کی، اس نے محبت کی کہ غداری کی؟ اہل بیت سے بے وفائی کی کہ وفا کیا؟ بے وفائی کی اس نے اہل بیت کے ساتھ، غداری کی اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا۔ اب اس کو لالچ کیا تھی کہ ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا، دونوں گردنوں کو پیش کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟
انعام اور اکرام ملے گا۔ اس لالچ میں اس نے ان دونوں شہزادوں کی پاکیزہ گردن کو ایک تھالی میں سجایا، تھال میں سجایا، اور اس کے بعد سجا کے ابن زیاد کے دربار میں خوشی خوشی گیا، اور جانے کے بعد ابن زیاد سے کہتا ہے ابن زیاد میں تیرے دربار میں تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں، تیرے دربار میں تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کس کا سر لایا ہے، کس دشمن کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے تھال سے پردہ، تھال سے کپڑا ہٹایا تو دو پاکیزہ گردنیں موجود تھیں۔ ابن زیاد کہتے ہیں یہ کس کے گردنیں تمہار کے آیا گئے؟ کہا کہ یہ آپ کے دشمن محمد اور ابراہیم گئے، میں ان کی گردن تمہارے دربار میں لے کے آیا ہوں۔ اب ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے حارث میں نے زندہ پکڑ کر لانے کے لیے کہا تھا، تجھے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ تجھے میں نے کہا تھا کہ زندہ پکڑ کے لانا، کوئی بھی وہ پکڑ کے لائے تو زندہ لانا، تو انہیں قتل کر کے ان کی گردن کو میرے پاس لے کے کیوں آیا؟ تجھے معلوم ہے کہ میں نے یزید کو خط لکھ دیا گیا کہ دونوں بچے میرے پاس گرفتار ہیں، اگر تو کہے تو زندہ بھیج دو، اگر تو کہے تو ان کو یہیں پر مار دو۔ کہا کہ اگر یزید کا خط آ گیا کہ دونوں کو زندہ بھیج تو میں کس کو بھیجوں گا؟ کس کو بھیجوں گا؟ تو انہیں قتل کر کے کیوں لایا؟ تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اب یہ گیا تھا کس لالچ میں؟ مال ملے گا، انعام ملے گا، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، مالدار ہو جاؤں گا، لیکن جیسی کرنی محبت کا صلہ محبت اور دشمنی کا صلہ ہلاکت ہوتا گیا۔ اہل بیت سے دشمنی کے انجام یہ ہوا اس کا کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے قتل کرنے کا کس نے کہا تھا؟ تو ابن زیاد نے ایک جلاد سے کہا اے جلاد جا اور حارث کی گردن کو بھی اس کے تن سے الگ کر دے، حارث کی گردن کو بھی اس سے الگ کر دے۔ اسی لئے کسی شاعر نے کہا نہ خدا کی ملا نہ وصال سلام، نہ خدا کی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ خدا کی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ دونوں طرف سے گئے، نہ مال ملا نہ اہل بیت کی محبت ملی، اگر ملی ہے تو عداوت ملی۔ اب عداوت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو سوچے اگر محبت کرو کہ اہل بیت کے ساتھ، محبت کا صلہ محبت کے اور عداوت دشمنی کا انجام ہلاکت کے، تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم 25 روزہ یا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے، کرتے آئے گے، کرتے ہیں، اور جب تک زندگی باقی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ مٹ گئے اہل بیت کا ذکر مٹانے والے، لیکن کبھی اہل بیت کا ذکر مٹ سکتا نہیں کہ ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ یہ میں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کے شہادت کا واقعہ آپ کے بارگاہ میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں ادھر امام مسلم کی بھی شہادت ہو گئی، دونوں شہزادوں کی بھی شہادت ہو گئی، اور ابھی بھی امام حسین مکہ معظمہ گئے اور امام مسلم کا خط جا چکا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائے۔ اب امام حسین مکہ سے کربلا کا سفر کرتے گئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سفر بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا اور اس سے ملنے والا سبق بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کہنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرؤ الفاتحہ۔